السلام علیکم دوستو، KPK پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دفعہ 99 ایسے افعال جن کے مقابلے میں استحقاق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہوتا یہ دفعہ پڑھا تھا، اور اس دفعے میں ہم نے کچھ پابندیاں پڑھی تھی جن کے تحت حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں ہوتا۔ تو آج ہم آگے بڑھتے ہوئے دفعہ 100 کس حال میں حق حفاظت خود اختیاری متعلق بجسم کے نفاذ میں دوسرا شخص ہلاک کیا جا سکتا ہے یہ دفعہ پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ان پابندیوں کے تابع جو دفعہ 99 میں لکھی گئی ہیں، یعنی وہ پابندیاں جو پچھلی ویڈیو میں دفعہ 99 میں ہم نے پڑھی تھی، ان کے مطابق استحقاق حفاظت خود اختیاری جسم پر حملہ کرنے والے کو بالا ارادہ ہلاک کرنے یا کسی اور نقصان پہنچانے تک وسیع ہے۔ یعنی اس دفعے کے تحت استحقاق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے اور ایک شخص اپنی حفاظت کے لیے کسی دوسرے شخص کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اگر وہ جرم جو استحقاق کے نفاذ کا باعث ہو، یعنی کہ کوئی ایسا فعل یا کوئی ایسا حملہ ہو جس میں حق حفاظت خود اختیاری کا نفاذ کیا جا سکتا ہو۔ اس سے مراد ایسا حملہ یا ایسا فعل جس میں ضرر شدید یا ہلاکت کا معقول اندیشہ ہو، نیچے لکھی ہوئی قسموں میں سے کسی قسم میں داخل ہو۔ یعنی کہ نیچے اس کی قسمیں دی گئی ہیں جن کے تحت انسان کو اپنی حفاظت کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ پہلی، یعنی ضمن نمبر 1، حملہ ایسا ہو کہ اس میں اس بات کا اندیشہ معقول وجہ سے ہو کہ اگر اس حملے سے حفاظت نہ کی جائے تو ہلاکت اس کا نتیجہ ہوگی، یعنی کسی شخص پر اس طرح سے حملہ کیا جائے جس میں اس کی ہلاکت یقینی ہو، تو اس شخص کو اپنی حفاظت کا مکمل اختیار حاصل ہے اور وہ اپنا ہر ممکن بچاؤ کرے گا، چاہے اس میں کسی دوسرے شخص کی ہلاکت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دوسری، یعنی ضمن نمبر 2، حملہ ایسا ہو کہ اس میں اس بات کا اندیشہ معقول وجہ سے ہو کہ اگر اس حملے سے حفاظت نہ کی جائے تو ضرر شدید اس کا نتیجہ ہوگی، یعنی کسی شخص پر اس طرح سے حملہ کیا جائے کہ اگر وہ اپنی حفاظت نہ کرے تو اس سے اس کو شدید نقصان اور ضرر پہنچ سکتی ہو، تو اس ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس شخص کے پاس اپنی حفاظت کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ تیسری، یعنی ضمن نمبر 3، وہ حملہ جو زنا بالجبر کے قصد سے کیا جائے، یعنی کوئی ایسا حملہ جو کسی لڑکی کے خلاف کیا جائے جس میں اس کے ساتھ زنا بالجبر ہو سکتی ہو، تو اس لڑکی کو اپنی حفاظت کا مکمل اختیار حاصل ہے اور وہ کسی دوسرے شخص کی ہلاکت بھی وقوع میں لا سکتی ہے۔ چوتھی، یعنی ضمن نمبر 4، وہ حملہ جو خلاف وضع الفطری کے قصد سے کیا جائے، یعنی کسی آدمی کے خلاف کوئی آدمی ایسا حملہ کرے جس میں اس کے ساتھ بدفعلی یا غلط کام کا اندیشہ ہو، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر اس طرح حملہ کرے کہ جس میں وہ اس کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہے، تو اس پہلے شخص کو اپنی حفاظت کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ پانچویں، یعنی ضمن نمبر 5، وہ حملہ کے انسان کو لے بھاگنے یا بھگا لے جانے کی نیت سے کیا جائے، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف اس نیت سے حملہ کرے کہ وہ اس کو اغوا کرے گا یا بھگا لے جائے گا، تو اس حملے کے خلاف اس پہلے شخص کو اپنی حفاظت کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ چھٹی، ضمن نمبر 6، وہ حملہ کسی شخص کے حبس بیجا کے لیے ایسی حالتوں میں کیا جائے جس سے شخص مذکورہ کو اس بات کا اندیشہ معقول وجہ سے ہو کہ اس کو رہائی کے باب میں سرکاری حکام سے مدد لینی غیر ممکن ہے، یعنی کوئی قیدی جو غیر قانونی طور پر قید کیا گیا ہو، وہ اس قید کرنے والے کے خلاف حملہ کرتا ہے جب اس کو یہ مکمل یقین ہو جائے کہ سرکاری حکام سے مدد لینی ممکن نہیں ہے، تب اس حالت میں اس قیدی کو حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے اپنے آپ کو اس قید اور قید خانے سے نکالنے کے لیے۔
تو دوستو دفعہ 100 یہاں پر ختم ہو گیا۔ دفعہ 100 کی سمری کریں تو دفعہ 100 میں ایسی شرائط بتائی گئی ہیں جن کے تحت کسی شخص کو اپنی حفاظت کا مکمل اختیار حاصل ہے، یعنی کسی شخص کے خلاف کوئی ایسا حملہ کیا جائے جس میں اس کی ہلاکت ہو سکتی ہو تو وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور اس حفاظت کے لیے کسی دوسرے شخص کو ہلاک کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا حملہ اس کے خلاف کیا جائے جس میں اس کو شدید نقصان یا ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کے خلاف بھی وہ دوسرے شخص کو ہلاک کر سکتا ہے، یا کسی شخص کے خلاف کوئی ایسا حملہ ہو جس میں جناب الجبر کا ارادہ شامل ہو تو اس حالت میں حملہ کرنے والے کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسا حملہ ہو جس میں کسی آدمی کا دوسری آدمی کے ساتھ جنسی زیادتی کا ارادہ ہو تو اس میں حملہ کرنے والے شخص کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور کسی شخص کو اغوا کرنے یا بھگا لے جانے کی صورت میں اغواکار کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص غیر قانونی قید ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ سرکاری حکام سے مدد ملنی ممکن نہیں ہے، تب وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے شخص یعنی اس شخص کی ہلاکت جس نے اس کو قید کیا تھا وقوع میں لا سکتا ہے اور قیدی کو حفاظت خود اختیاری حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا دفعہ 100 جو کہ ہم نے مل کر پڑھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔